بسم اللہ الرحمن الرحیم. کلاس 10 چیپٹر نمبر 11 ساؤنڈ چیپٹر ہے. کل اور اس سے پہلے کے لیکچرز میں ہم نے ساؤنڈ کی جنریشن، اس کی نیچر، اس کی پروپیگیشن اور پروپیگیشن کے بعد ڈیٹیکٹیو آپ کے پاس جو تھا مٹیریل وہ ہونا لازمی ہے. یہ تمام چیزیں کی ہم نے ڈسکس کی. اس کے بعد ہم آئے کس کی طرف، کیریکٹرسٹک آف ساؤنڈ کی طرف آئے. کیریکٹرسٹک آف ساؤنڈ میں ہم نے پچ آف ساؤنڈ ایک کیریکٹرسٹک ہے وہ اسٹڈی کیا جو کہ ڈفرینشیٹ کرواتا ہے شرل اینڈ گریو ساؤنڈ میں. اسی طرح پھر ہم نے کوالٹی آف ساؤنڈ کو اسٹڈی کیا جس میں ہم نے یہ کہا کہ اگر آپ سیم پچ سیم لاؤڈنس کے ساتھ ٹو ڈفرینٹ انسٹرومنٹ سے کسی بھی ایک ساؤنڈ کو کریٹ کرتے ہیں، پروڈیوس کرتے ہیں، تب بھی اس میں کوئی نہ کوئی ڈفرینس ہوگا، اس کو پہچان ہوگی، تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ کوالٹی آف ساؤنڈ کہتے ہیں. پھر ہمارے پاس ہے تھرڈ ون انٹینسٹی آف ساؤنڈ یا ساؤنڈ انٹینسٹی، اور فورتھ ون ہم بعد میں ڈسکس کریں گے. اس کے بعد وہ ہے لاؤڈنس، یعنی فور کیریکٹرسٹک آف ساؤنڈ. تو انٹینسٹی کا مطلب یہاں پر کیا ہے؟ سب سے پہلے آپ انٹینسٹی کے بارے میں سوچتے ہیں تو ہمارے ہاں یہ فزکس میں بار بار یوز ہوگا. انٹینسٹی کا ورڈ ڈفرینٹ ٹرمز میں یوز ہوگا. الیکٹرک انٹینسٹی، ساؤنڈ انٹینسٹی، ٹھیک. تو انٹینسٹی کا مطلب ہے شدت. اب شدت جو ہے یہ ایک آبجیکٹیو ہے آپ کے پاس. آبجیکٹیو کیا ہے کہ یہ ڈزنٹ ڈیپینڈ آن دا ہیومن ایئر. یہ تو ہیومن ایئر پہ ڈیپینڈ نہیں کرتا، البتہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے لاؤڈنس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جتنی زیادہ لاؤڈر ساؤنڈ ہوگی اتنی ہی زیادہ اس کی انٹینسٹی یعنی شدت ہوگی. جتنی کم سے کم لاؤڈر ساؤنڈ ہوگی اتنی اس کی انٹینسٹی بھی کم ہوگی. جیسے کہ اگر میں ایک تیز آواز کروں، لاؤڈر ساؤنڈ پروڈیوس کروں تو اس کی انٹینسٹی بھی شدت یعنی اس کی انٹینسٹی زیادہ ہوگی. جیسے کہ ایک پٹاخے کو دیکھ سکتے ہیں، اس کی آواز، اس کی شدت، اور پھر اس کے مقابلے میں ایک بم کو دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی شدت کیا ہوتی ہے، انٹینسٹی. Sound intensity depend upon the loudness, doesn't depend upon the human ear. So what is sound intensity? اس کو ڈیفائن کرتے ہیں کہ ہم اس کو ڈیفائن کرتے ہیں کہ the sound waves carries energy through unit area in unit time. یہ یونٹ ایریا ہے. اس یونٹ ایریا میں، یونٹ ایریا مطلب 1 میٹر اسکوائر ایریا ہے آپ کے پاس. اس میں سے یونٹ ٹائم مطلب 1 سیکنڈ میں ساؤنڈ ویوز اپنے ساتھ جتنی انرجی کیری کرتی ہے اس کی ساؤنڈ انٹینسٹی کہلائی جاتی ہے. یہاں پر میں نے لکھا ہے انٹینسٹی از اے میجر آف دا اماؤنٹ آف ساؤنڈ انرجی. میجر آف اماؤنٹ آف ساؤنڈ انرجی. میں نے کہا یہاں پر کیا کہا کہ یونٹ ٹائم میں یونٹ ایریا سے ساؤنڈ انرجی جتنی انرجی کیری کرتی ہے وہی بات measure of the amount of sound energy reaching in unit area in unit time power per unit area. تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ sound intensity کہتے ہیں. سادہ الفاظ میں دوبارہ سنیں، ایک یونٹ ایریا سے یونٹ ٹائم میں 1 سیکنڈ میں ساؤنڈ ویوز جتنی انرجی کیری کرے اس کو ہم انٹینسٹی آف ساؤنڈ کہتے ہیں. اب کیا ہے آپ کے پاس کہ یونٹ ایریا میں سے، یونٹ ٹائم میں سے ساؤنڈ انرجی جتنی زیادہ انرجی کیری کرے گی اتنی اس کی انٹینسٹی بھی زیادہ ہوگی. اب میں آہستہ آہستہ بات کر رہا ہوں. تو اس یونٹ ایریا میں سے، یونٹ ٹائم میں سے انرجی ساؤنڈ ویوز کم سے کم انرجی کیری کر رہی ہے، اس کی انٹینسٹی کم ہے. لیکن جیسے ہی میں اپنے آپ کو اسپیڈ اپ کر دیتا ہوں تو اس کے آپ کے پاس یونٹ ٹائم یونٹ ایریا میں آپ کے پاس انٹینسٹی زیادہ ہو جاتی ہے. اس کی وجہ سے آپ کے پاس یونٹ کی انرجی زیادہ کیری ہو جاتی ہے، اس کے ساتھ انٹینسٹی بھی زیادہ ہو جاتی ہے. Mathematically intensity I, energy E, unit area divided by time taken. So I is equal to E divided by A into delta T. In the 9th class ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ انرجی اور یا ورک دونوں ایک جیسے ریلیٹڈ ہیں. پاور کو جب ڈیفائن کرتے ہیں the work done per unit time is called power. تو انرجی per unit time is called power. E by delta T کی جگہ ہم یہاں پر T لکھ دیتے ہیں پاور. تو آپ کے پاس I is equal to
power divided by A, मतलब power per unit area is also called the intensity of the sound. It is simply defined the power per unit area. So sound intensity is measured in unit of picowatts, क्योंकि smaller unit से हम start करेंगे और small measurement से छोटी छोटी आवाजें भी होती हैं, हल्की आवाजें भी होती हैं और तेज आवाजें भी, louder sound भी होती है. जिससे small unit से हम start करते हैं. picowatt per square meter, picowatt per meter square. आपके पास picowatt, 1 picowatt is equal to, एक picowatt किसके बराबर, 10 raised to the power minus 12 watt के बराबर होता है. नोट करने की बात क्या है इसमें, नोट करने की बात मैंने जो आपको स्टार्ट में कही कि इंटेंसिटी इज द ऑब्जेक्टिव प्रॉपर्टी व्हिच डज नॉट डिपेंड अपॉन ह्यूमन ईयर and the loudness is the subjective property. It depends upon the human ear because louder the sound, greater the loudness, greater will be the intensity. Lesser the loudness, less will be the intensity. तो इसका मतलब ये हुआ कि intensity depends upon loudness and loudness depends upon human ear. अब किसी साउंड की जो आपके पास है लाउडनेस बहुत ज्यादा है तो उसके अंदर जो शिद्दत होगी और वो यानी लाउडनेस जो है और जो शिद्दत है, जो शिद्दत की वजह से जो लाउडनेस क्रिएट होती है तो वो लाउडनेस ह्यूमन ईयर को अफेक्ट करती है. ठीक है, इंटेंसिटी इफेक्ट नहीं करती, लाउडनेस इफेक्ट करती है ह्यूमन ईयर को. तो अब हम यहाँ पर आते हैं, आप बुक पेज नंबर 33 पे भी देख सकते हैं, टेबल भी गिवन है. और अब हम आते हैं कि हम किसी भी मटेरियल का, किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी एनिमल का, बर्ड्स का और ह्यूमन का हम उसका इंटेंसिटी ऑफ साउंड कैलकुलेट कर सकते हैं. तो हमारे पास पूरा मैथमेटिकल फॉर्म है. ठीक, तो हम यहाँ पर एवरेज ह्यूमन ईयर से स्टार्ट करते हैं कि वो जो उसको लो से लो सुनने की जो कैपेसिटी है ह्यूमन ईयर की, वो 10 raised to the power minus 12 वाट पर मीटर स्क्वायर है. मतलब 1 पिको वाट पर मीटर स्क्वायर आपके पास ह्यूमन ईयर की सुनने की सलाहियत है. और हाई से हाई 1 वाट पर मीटर स्क्वायर है, लेकिन ये पेनफुल होती है, बहुत ज्यादा है. 1 वाट इज वेरी पर मीटर स्क्वायर बहुत ज्यादा है आपके पास. ठीक, वाट इज द यूनिट ऑफ, व्हाट इज द पावर एंड मीटर स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ एरिया. सो दैट्स व्हाई वी राइट देयर 1 वाट पर मीटर स्क्वायर. ये हाई होती है और पेनफुल होती है. अब हम आते हैं वेबर फेशनर लॉ है. वेबर फेशनर जो था एक फिजिसिस्ट था जिसने इस इंटेंसिटी ऑफ साउंड को कैलकुलेट करना चाहा, इसको कैलकुलेट किया और मैथमेटिकल फॉर्म दी इसके लिए, जिसमें उसने कहा कि द लाउडनेस इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लॉग ऑफ इंटेंसिटी. अब यहाँ पर लॉग आपके जहन में सवाल आ रहा हो क्योंकि लॉग क्यों लिया गया है, लॉग पे यहाँ पर क्या काम है, लॉगरिथम पे यहाँ पर क्या काम है. तो भाई यहाँ पर ये बात जो है, जो इंटेंसिटी इंक्रीज होती है, जो डिक्रीज होती है, जो कैलकुलेट करते हैं, ये एक्सपोनेंशियल है आपके पास. जो एक्सपोनेंशियल वैल्यू को कैलकुलेट करना होता है, एक्सपोनेंशियल वैल्यूज हमारे पास आती हैं तो उसके लिए हम लॉग लगाते हैं. तो यहाँ पर ये जो आपके पास है इंटेंसिटी और उस इंटेंसिटी की जो लाउडनेस है ये आपस में एक्सपोनेंशियल है. ये आपके पास इंक्रीज एंड डिक्रीज वेरिएबली होती है आपके पास. सो लाउडनेस, ये वेबर फेशनल लॉ है. वो लाउडनेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लॉग आई. remove this proportionality sign, put equal sign and the k constant of proportionality. ये constant of proportionality है और log I. अब यहाँ पर हमने L naught is equal to k log I naught लिखा है. L naught I naught का क्या मतलब है? एक हमारे पास लाउडनेस लाउडर साउंड की होती है, एक हमारे पास लाउडनेस फेंट साउंड की होती है. फेंट मीन जो मैं अब आराम से जो आप नॉर्मली सुनते हैं, ये भी जो मैं बात कर रहा हूँ नॉर्मल, लेकिन जैसे मैं आपको ये आवाज तेज कर रहा हूँ, ये क्या है, लाउडर साउंड हो जाती है. तो L is the loudness of louder sound, L naught is the loudness of faint sound, I is the intensity of the louder sound and I naught is the intensity of the faintest sound. अब इनके बीच जो हम डिफरेंस निकालते हैं, उस डिफरेंस को कैलकुलेट, इसको वेबर फेशनर ने कैलकुलेट किया, जिसके थ्रू हम
ہر ایک کا انٹینسٹی کیلکولیٹ اور اس کی لاؤڈنس کیلکولیٹ کرتے ہیں، وہ بک میں بھی ہے. تو ایکویشن 1 اینڈ ایکویشن 2، ایکویشن 1 سے ایکویشن 2 کو سبٹریکٹ کرتے ہیں، n مائنس n ناٹ k log I مائنس k log I ناٹ. k کامن لے لیتے ہیں I مائنس I ناٹ، تو آپ کے پاس log کا ایک لا ہے جس میں ہم نے ڈفرنس لا کہتے ہیں، تو اس کیا ہے log I divided by I ناٹ ہو جائے گا by log لا. تو n minus n naught is also called the intensity level، اس کو ہم intensity level کہتے ہیں n minus n naught، اور اس کو یہاں پر ہم ڈینوٹ کرتے ہیں اس intensity level کو بیٹا سے، یہ سمبل جو ہے بیٹا اس سے ریپرزینٹ کرتے ہیں، تو بیٹا از equal to k log I divided by I naught ہو جائے گا. اب since بیٹا is unitless، کیوں unitless ہے؟ کیونکہ اوپر بھی انٹینسٹی ہے نیچے بھی انٹینسٹی ہے، تو انٹینسٹی کا یونٹ اوپر کیا ہوگا؟ وہ واٹ پر میٹر اسکوائر ہے. نیچے کیا ہوگا؟ نیچے بھی واٹ پر میٹر اسکوائر ہے، دونوں کینسل. سو بیٹا یا انٹینسٹی لیول از یونٹ لیس فزیکل کوانٹٹی. سو intensity of any sound is 10 times greater than the intensity I naught. جو faintest sound ہوتی ہے، جو faint sound عام طور پہ بڑی سمپل سی جو نارمل ہم اسپیکنگ کرتے ہیں، جو آرام سے بات کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ فینٹ ساؤنڈ ہوتی ہے. جب غصہ ہوتے ہیں، چیختے چلاتے ہیں، تو وہ لاؤڈر ساؤنڈ ہوتی ہے. تو اس فینٹ ساؤنڈ جو ہے اس کی انٹینسٹی 10 ٹائم لیس ہوتی ہے لاؤڈر ساؤنڈ. اس کا مطلب لاؤڈر ساؤنڈ جو کی انٹینسٹی 10 ٹائمز گریٹر دین دا انٹینسٹی آف دا فینٹ ساؤنڈ. اس لیے ہم لکھتے ہیں کہ I is equal to 10 I naught، یعنی one time intensity of the louder sound is equal to 10 times of the intensity of the faint sound. So beta is equal to، یہاں پر ہم لکھ دیتے ہیں کہ log I divided by naught، اس کی یونٹ بیلز لکھ دیتے ہیں. بیلز is a very big unit. اس کو کیلکولیٹ کرنا، اس کو کیلکولیشن، یہ تو بڑے بڑے ساؤنڈ لاؤڈر ساؤنڈ کے لیے ہوگا جب بم بلاسٹ ہوتے ہیں، تو ہم یہاں پر اسمال ساؤنڈ سے سٹارٹ کرتے ہیں. تو اس لیے ہم یہاں پر ان کو لکھتے ہیں ڈی سی بیلز. ڈی ریپرزینٹ کر رہے ڈی سی. ڈی سی ڈی کیا ہے آپ کے پاس؟ ڈی یہاں پر دیکھیں، ڈی از اکول ٹو 10 ریز ٹو دا پاور -1 ڈیسی بیل. ڈیسی بیل میں ہم سٹارٹ کرتے ہیں اور کیلکولیٹ کرتے ہیں. اگر آپ بک میں دیکھیں، بک پیج نمبر 34 پہ دیکھیں، تو اس میں ایک 0.2 پونڈر لکھا ہے اور انفارمیشن سوچنے کی بات لکھی ہے، اور وہ کیا ہے؟ It's 0 nothing a sound intensity of 0 dB. اب جس کی انٹینسٹی 0 ڈیسیبل ہو، بالکل فینٹ ہو، جس طرح ہم کانوں میں ایک دوسرے کو آواز کر رہے ہوتے ہیں، بات کر رہے ہوتے ہیں، بالکل کسی سمجھ گیا فینٹ ساؤنڈ does not indicate the sound waves has no intensity or amplitude. یہ مطلب 0 ڈیسیبل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کی انٹینسٹی اور ایمپلیٹیوڈ ہے ہی نہیں. And intensity level، اس کی intensity level 0 dB correspond to an intensity of 10 power minus 10 power 0. یعنی جب آپ لکھ دیتے ہیں 0 dB لکھتے ہیں ڈیسیبل، تو یہ کس کے برابر ہے آپ کے پاس؟ یہ آپ کے پاس برابر ہے 1 پیکو واٹ پر میٹر اسکوائر. 1 پیکو واٹ پر میٹر اسکوائر جو کہ ایوریج ہیومن ایئر جو لو سے لوویسٹ جو ساؤنڈ انٹینسٹی ہے وہ ہے آپ کے پاس، جو انسان سن سکتے ہیں، اس کی یہ ویلیو ہوتی ہے. The sound intensity scale is similar to Celsius temperature scale. It can have negative values، بھی negative values بھی ہو سکتی ہے. Sound intensity level of -1 dB correspond to a sound intensity in power -1. اور اس طرح اس کو آپ نیکسٹ پیج 35 پر اس بک میں اس فگر اس ٹیبل سے دیکھ سکتے ہیں. threshold of hearing، اس کی threshold of hearing جو کانوں میں کسکسی جو بات ہوتی ہیں، وہ جو آپ کے پاس ہے 0 dB کی، اس 1 پیکو واٹ پر میٹر اسکوائر اس کی انٹینسٹی ہوتی ہے. تو آپ کے پاس کیا ہے؟ تو انٹینسٹی لیول 0 ہے، لیکن انٹینسٹی 10 ریز ٹو دا پاور -12 مطلب 1 پیکو واٹ پر میٹر اسکوائر ہے آپ کے پاس. نارمل بریتھنگ، یہ جو ہم سانس لے رہے ہیں، اس کی جو ڈی بی اور 10 ڈیسیبلز ہیں، اور انٹینسٹی آپ کے پاس یہ ہے. نیکسٹ پیج پہ اگر آپ دیکھیں تو فگر دیا گیا 36 نمبر پیج پر ڈیسیبل اسکیل. اس کو آپ ذرا ضرور دیکھیں اور سالو کریں. اور ایگزامپل کہ ہم کیسے ڈفرینٹ ساؤنڈ کی ڈفرینٹ انٹینسٹی کیلکولیٹ، یعنی انٹینسٹی لیول
کیلکولیٹ کرتے ہیں کہ اور مکمل ہے تو میں بھی یہاں پر سالو کر دوں گا انشاءاللہ. ہم نیکسٹ لیکچر میں جو ہے فورتھ کیریکٹرسٹک آف ساؤنڈ ہے لاؤڈنیس وہ ڈسکس کریں گے. سو تھینک یو.